حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک کے دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ لجپالی دیکھیے، ایک دن غوث اعظم یہ جو دروغہ جہنم ہے نا، جہنم کے گیٹ کیپر، اس کے پاس چلے گئے تھے۔ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ ابھی تک میرا مرید تو کوئی نہیں آیا دوزخ۔ لجپالی ہو تو ایسی ہو، جن کا ہاتھ پکڑا ان کی فکر کہاں تک لے گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا مجھے بتا جو بھی مجرم جہنم میں جاتا اس گیٹ سے گزر کے جاتا ہے، بتا دروغہ جہنم اب تک کوئی میرا مرید تو نہیں آیا؟ اس نے کہا حضرت اللہ کی عزت کی قسم اب تک تو کوئی نہیں آیا۔ فرمایا مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک آنے بھی نہیں دوں گا۔ کتنی رکت انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث شفاعت، جس میں نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعداد مقرر کرے گا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا۔ یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، اسی دعا کی وجہ سے قوم نوح بھی برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا کر لی۔ میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ تو تمہارا تو کوئی عقیدہ کوئی دعویٰ قرآن میں لکھے نہیں، اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنا ظلم کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ، تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، ہمیں صرف شفاعت والا ورژن بتایا گیا جو حق ہے، لیکن جو شکایت لگنی ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا وہ نہیں ہمیں بتایا گیا، اور پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے سن کر
لطف محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی، اور میں جب آیت نمبر 41 پہ پہنچا، آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلموسٹ یہ 6 رکوع ہیں جو تلاوت سنی ہے. تو 41 نمبر آیت پہ جب میں پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، یعنی وقت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ تاکہ وہ اہل ایمان کے حق میں گواہی دے اور جو ان کے مخالفین تھے ان کے خلاف گواہی دے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، ان مشرکین عرب کے اوپر جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو جب اٹھائیں گے. یہ آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جب پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. وہ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی اس غم سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینی ہے قرآن چھوڑنے کے سبب. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اچھا دیکھیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب نہ رو رہے ہیں ہماری وجہ سے. ہم تو اس امید میں ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بچانا ہے، اور نبی علیہ السلام اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے. یہ تو چیز ہی کچھ اور نکل آئی. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا. نبی علیہ السلام کو چونکہ پتا تھا کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے، آپ تو رو رہے ہیں کہ یہ تو رگڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جب اٹھانا ہے تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور مجھے اللہ نے جب گواہی کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے تو جھوٹ نہیں بولنا، بتا دینا ہے کہ امت نے کیا کیا ہے. اور امت کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. تو محبوب سے بھی پوچھ لو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی گردن پہ اپنا اونٹ اٹھائے ہوئے ہو اور وہ چیخ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا اگر تم نے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ اونٹ تمہاری گردن پہ سوار ہوگا جب تم قیامت کے دن مجھے پکارو گے نا اغثنی یا رسول اللہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بریلویوں نے باقاعدہ بیج بنایا ہوا تھا، یہ میں نے میٹرک میں یہاں لگایا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ، اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اغثنی یا رسول اللہ کا جواب آگے سے کیا آنا ہے. پھر آپ نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ کسی کے گردن کے اوپر گائے سوار ہو، کسی کی گردن کے اوپر بکری سوار ہو، اور اس نے اس کا حق نہیں دیا. اور یہ تو بات ہو رہی ہے صرف زکوٰۃ کی، نماز تو چھڑ ہی دو سرکار، جنہیں نماز نہیں پڑھی ہوئی وہ تو ویسے ہی فارغ ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے تو شکایت کرنی ہے. تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، وہ تو جیوز اور کرسچن بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں. اور یقین کر جب یہ تو غور کر لے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور اگر یہ نعرہ ہر جگہ سے بلند ہو کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو آپ دنیا میں یہ چینج دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.